مختار بن ابی عبید ثقفی کی شخصیت تاریخ اسلام کے ان متنازع مگر نہایت اثر انگیز کرداروں میں شمار ہوتی ہے جن کے بارے میں صدیوں سے بحث جاری ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب پورا عالم اسلام خصوصاً عراق سیاسی انتشار، قبائلی کشمکش اور بنو امیہ کے ظلم و جبر کے زیر اثر تھا تو مختار ثقفی نے اسی فضا میں یا سارات الحسین یعنی حسین کے خون کا بدلہ لینے کے نعرے کے ساتھ اپنی تحریک کا آغاز کیا، مگر صرف فوجی طاقت یا قبائلی حمایت کسی حکومت کو دیر پا نہیں بنا سکتی، خصوصاً اس دور میں جب اہل بیت اطہار کی نسبت روحانی اور مذہبی مشروعیت سب سے بڑی قوت سمجھی جاتی تھی۔ مختار ثقفی بخوبی جانتا تھا کہ اگر اسے اپنی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنی ہے، کوفہ سے آگے اپنی سیاسی قوت کو اور حکومت کو وسیع و عریض کرنا ہے، عوام خصوصاً شیعان علی علیہ السلام کے دلوں میں حقیقی قبولیت حاصل کرنی ہے، تو اسے کسی عظیم روحانی شخصیت بالخصوص خاندان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید درکار ہوگی۔ اسی مقصد کے تحت تاریخی روایات کے مطابق مختار ثقفی نے سب سے پہلے امام علی بن حسین یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا، کیونکہ کربلا کے واقعہ کے بعد اہل بیت اطہار کے زندہ امام اور روحانی مرکز وہی تھے۔ طبری، ابن اسیر، بلاسری، ابن سعد مسعودی، شیخ مفید، علامہ مجلسی اور دیگر شیعہ اور سنی مورخین نے مختلف انداز میں اس باب کو ذکر کیا ہے۔ روایات یہ ملتی ہے کہ مختار ثقفی نے اپنے نمائندے اور خطوط کے ذریعے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ وہ بنو امیہ کے ظالموں سے انتقام لینا چاہتا ہے، قاتلین حسین علیہ السلام کو سزا دینا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے مقابلے میں امام اس کی تحریک کی تائید فرما دیں تاکہ عوام اسے اہل بیت کی مرضی سمجھے۔ مگر امام زین العابدین علیہ السلام کا مزاج اس دور میں براہ راست سیاسی قیادت کی بجائے صبر، عبادت، علمی تربیت اور امت کی روحانی اصلاح کی طرف تھا۔ کربلا کے بعد بنو امیہ کی سخت نگرانی بھی جاری تھی، اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کھل کر کسی سیاسی بغاوت کی سرپرستی قبول نہیں فرمائی۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مختار کے نمائندے کو صراحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم تمہیں نہ حکم دیتے ہیں اور نہ اس امر سے منع کرتے ہیں، یعنی نہ مکمل تائید فرمائی اور نہ کھل کر مخالفت فرمائی۔ شیعہ مصادر میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے عبید اللہ ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر بن ذیل جوشن، حرملہ اور دیگر قاتلان حسین علیہ السلام کو انجام تک پہنچایا اور ان کے سروں کو مدینہ منورہ روانہ کیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے سجدہ شکر ادا فرمایا اور فرمایا کہ اللہ مختار ثقفی کو جزائے خیر دے کیونکہ اس نے ہمارا انتقام لیا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ امام نے مختار ثقفی کے لیے دعا بھی فرمائی، جزا اللہ خیرہ۔ تاہم محققین کے نزدیک یہ دعا مختار ثقفی کی سیاسی حکومت کی توثیق نہیں بلکہ قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کے عمل پر اظہار اطمینان تھی۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے کبھی خود کو مختار ثقفی کی تحریک کا اعلانیہ سرپرست ظاہر نہیں فرمایا تھا۔ مختار ثقفی چونکہ جانتا تھا کہ کھلی بیعت یا واضح تائید اسے حاصل نہیں ہو سکی، اس لیے اس نے اپنی سیاسی حکمت عملی کو بدلتے ہوئے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ کی طرف رجوع کیا، جو کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسری زوجہ سے پیدا ہوئے تھے اور اس وقت اہل بیت اطہار سے نسبت رکھنے والی ایک بڑی شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ مختار ثقفی نے اپنی تحریک کو محمد ابن حنفیہ کی نمائندگی کے نام سے پیش کیا اور لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ وہ محمد بن حنفیہ کے نائب اور نمائندہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پیروکاروں میں اور اس کے ماننے والوں میں ایک گروہ بعد میں کیسانیہ کے نام سے بھی معروف ہوا، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو ماننے لگا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق مختار ثقفی نے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ کو خطوط لکھے اور مالی و سیاسی حمایت کی درخواست کی۔ محمد بن حنفیہ نے بھی کھل کر نہ تو اس کی حمایت کی، نہ ہی کھل کر اس کی تردید کی اور اس کی قیادت کو بھی کھل کر
قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بعض شیعہ روایات میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمارے دشمنوں سے بدلہ لے تو ہمیں اس کی خوشی ہوگی، مگر انہوں نے خود مختار سقفی کی ہر سیاسی حکمت عملی کی ذمہ داری اپنے اوپر لینے سے انکار کر دیا۔ یہی ابہام مختار سقفی کے لیے سود مند بھی ثابت ہوا، کیونکہ وہ عوام میں یہ تاثر قائم رکھ سکتا تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی نمائندگی کر رہا ہے، جب اہل بیت اطہار خود براہ راست حکومتی تنازع میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ بعض سنی مورخین مختار سقفی پر یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ اس نے محمد ابن حنفیہ علیہ السلام کے نام کو سیاسی فائدے کے لیے خوب استعمال کیا، جبکہ شیعہ مورخین کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ مانتا ہے کہ مختار سقفی نیت کے اعتبار سے ایک مخلص اور سچا شخص تھا، اور اس کا اصل مقصد انتقام حسین علیہ السلام ہی تھا، اگرچہ اس کی بعض سیاسی تدابیر اور پالیسیاں قابل بحث رہی ہیں۔ علامہ مجلسی، شیخ مفید اور سید ابن طاؤس علیہ السلام جیسے علماء نے مختار سقفی کے حق میں نرم موقف اختیار کیا ہے، جبکہ بعض قدیم رجال کی کتابوں میں اس پر تنقید بھی ملتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی یہ منقول ہے کہ مختار سقفی کو برا نہ کہا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے قاتلین کو قتل کیا تھا، ہمارے خون کا بدلہ لیا تھا، اور ہماری بیواؤں کے گھروں میں مال بھیجا اور تنگی کے وقت ہماری مدد کی۔ یہ روایات شیعہ حلقوں میں مختار سقفی کے حق میں ایک اہم دلیل سمجھی جاتی ہیں۔ دوسری طرف بعض روایات میں مختار سقفی کے بعض دعووں، خصوصاً غیبی الہام یا بعض مبالغہ آمیز سیاسی نعروں پر تنقید بھی ملتی ہے، لہٰذا محققین کا مجموعی نتیجہ یہ بنتا ہے کہ مختار سقفی نہ تو مکمل طور پر صرف ایک اقتدار پسند شخص تھا، اور نہ ہی اسے معصومانہ تقدس کے درجے پر رکھا جا سکتا ہے۔ وہ ایک متنازع اور متضاد شخصیت کا نظر آتا ہے، بلکہ وہ ایک پیچیدہ سیاسی اور انقلابی کردار تھا جس نے اہل بیت اطہار کے نام پر ایک بڑی تحریک کھڑی کی، قاتلانِ کربلا سے انتقام لیا، مگر اپنی حکومت کے استحکام کے لیے روحانی سرپرستی کی شدید ضرورت محسوس کی۔ امام زین العابدین علیہ السلام مختار سقفی سے کھلی تائید نہ کر سکے، البتہ مخالفت بھی نہ ہوئی، جبکہ بعد میں محمد ابن حنفیہ کی نسبت سے اس نے اس تحریک کو مذہبی اور روحانی جواز بھی فراہم کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج بھی مختار سقفی کو ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کرتی ہے کہ جس کی تلوار سیاست کے میدان میں تھی، مگر جس کی مشروعیت کا سرچشمہ اہل بیت اطہار کی نسبت سے وابستہ تھا، اور اسی نسبت نے مختار سقفی کو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا تھا۔ مختار بن ابی عبید سقفی کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، جو طائف کا ایک مشہور، معروف اور ایک با اثر اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اس کے والد ابو عبید بن مسعود سقفی ابتدائی اسلامی فتوحات میں ایک نامور نام تھے، ایک نامور بہادر سپہ سالار تھے اور جنگ جسر میں شہید ہوئے۔ مختار سقفی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ اس کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ایک اہم خاندانی تعلق بھی قائم ہوا تھا، اور یہی تعلق بعد میں اس کی سیاسی زندگی میں بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق مختار سقفی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت صفیہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ اس اعتبار سے مختار سقفی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور جلیل القدر صحابی تھے، مختار سقفی کے سالے یعنی بیوی کے بھائی قرار پائے۔ یہی رشتہ بعد میں مختار سقفی کی عبید اللہ ابن زیاد کی رہائی سے بھی ایک اہم سبب کے طور پر سامنے آتا ہے۔ جب سن 60 ہجری میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کوفہ کی دعوت پر مکہ مکرمہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے تو مختار سقفی بھی کوفہ میں موجود تھا، اور وہ عمومی طور پر اہل بیت اطہار کی ہمدردی رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کی آمد نے پورا منظر بدل دیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم اور سفاک شخص تھا۔ یزید بن معاویہ نے کوفہ کی صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد جیسے بدبخت اور ظالم شخص کو بھیجا، اور ابن زیاد نے آتے ہی سختی، دھونس، قتل اور گرفتاریوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا تاکہ امام حسین علیہ السلام کو کسی قسم کی عوامی یا عسکری مدد مل ہی نہ سکے۔ مختار سقفی
چونکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں شمار سمجھا جاتا تھا، اس لیے عبید اللہ ابن زیاد نے اسے گرفتار کر لیا۔ بعض روایات کے مطابق مختار ثقفی نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بھی پناہ دی تھی، اور یہی بات عبید اللہ ابن زیاد کی نظر میں اس کے جرم کو سنگین بناتی چلی گئی۔ چنانچہ عبید اللہ ابن زیاد نے مختار ثقفی کو قید میں ڈال دیا تاکہ وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا کسی قسم کا ساتھ نہ دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ واقعہ کربلا میں مختار ثقفی خود میدان جنگ میں موجود نہ تھا، اور بعد میں اسی بات نے اس کے دل میں شدید ندامت اور انتقام کی آگ بھی پیدا کی، جس نے آگے چل کر یا سارات الحسین علیہ السلام کی تحریک کو جنم دینے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ جب کربلا کا عظیم سانحہ رونما ہو گیا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا شہید کر دیے گئے اور پورا عالم اسلام غم و غصے میں صدمے میں ڈوب گیا، تو مختار ثقفی ابھی تک ابن زیاد کی قید میں موجود تھا۔ اس موقع پر اس کی رہائی کے لیے اس کے خاندانی تعلقات قائم آئے۔ تاریخی مصادر جیسا کہ طبری، ابن اسیر، بلازری اور دیگر مورخین کے مطابق مختار ثقفی نے اپنے بہنوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کی رہائی کے لیے عبید اللہ ابن زیاد سے سفارش کریں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دیانت، تقوی اور غیر جانبدار مزاج کے باعث حکومت کے ایوانوں میں بھی نام اور عزت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن صفیہ بنت عمر جو مختار ثقفی کی زوجہ تھیں، ان کے ذریعے بھی اس معاملے کو دیکھا اور پھر یزید بن معاویہ کو خط لکھا یا سفارش کی کہ مختار ثقفی کو رہا کر دیا جائے۔ یزید بن معاویہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو، ان کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم بھیجا کہ مختار ثقفی کو فوراً آزاد کر دیا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد مختار ثقفی سے پہلے ہی بدگمان تھا اور اس پر نظر رکھنا چاہتا تھا، اس لیے رہائی کے باوجود عبید اللہ ابن زیاد نے اسے کوفہ میں محدود کرنے کی اور نظر بند رکھنے کی کوشش کی، مگر مختار ثقفی نے بعد میں حجاز مقدس کا رخ کیا اور پھر سیاسی حالات بدلنے پر وہ دوبارہ کوفہ آ گیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار یہاں نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اگر ان کی سفارش نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ مختار ثقفی اور زیادہ عرصہ کے لیے قید و بند میں مبتلا رہتا یا قتل بھی کر دیا جاتا۔ یہی وہ رہائی تھی جس نے بعد میں مختار ثقفی کو تاریخ کے ایک بہت بڑے کردار کے طور پر سامنے آنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ اور بعد کے برسوں میں جب مختار ثقفی نے قاتلان حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کی تحریک کا آغاز کیا تو بعض لوگوں نے اس کی نیت پر سوال اٹھائے، مگر اس کے حامی یہی کہتے رہے کہ کربلا کے میدان میں مختار ثقفی کی عدم شرکت اس کی بے وفائی نہیں بلکہ قید کی مجبوری تھی، اور اسی مجبوری کے کفارے کے طور پر اس نے بعد میں عمر بن سعد، شمر بن ذی الجوشن، حرملہ، خولی اور دیگر مجرمین کربلا کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا۔ مختار ثقفی کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے رشتہ صرف ایک خاندانی تعلق نہ تھا، بلکہ تاریخ کے ایک بہت بڑے موڑ پر یہی رشتہ اس کی جان بچانے، اس کے مستقبل کی سیاسی جدوجہد کے لیے زندہ رکھنے کا سبب بھی بنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہونے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہونے کی حیثیت سے مختار ثقفی کی زندگی میں وہ دروازہ کھلا کہ جس کے بعد اس نے تاریخ میں اپنا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثبت کر دیا۔